أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آخری درس میں بتایا گیا تھا کہ اب یہاں سے یہاں تک تقریباً 261 سے 74 تک 260 پر 1ویں آیت سے 270 پر 4ویں آیت تک اللہ تعالیٰ صدقات کے فضائل، صدقات کے برکات اور خرچ کرنے والوں کے لیے جو جو فوائد ہے ان کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے 280 آیت نمبر تک اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس کی ضد، اپوزٹ، وہ ہے سود، اس کو بیان کر رہے ہیں اور تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، پورا رکوع اسی کے متعلق ہے۔ تو اب یہاں پر سمجھنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے، بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو عقل میں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو مان لینا، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ بندے جب اللہ کے احکام پر اپنی عقل کو دوڑائیں گے، بندے جب اللہ کے احکامات پر اپنی عقل کو دوڑائیں گے تو ایسے ہی بھٹکیں گے جیسا کہ شیطان بھٹکا ہے۔ شیطان نے یہی کہا کہ اے اللہ، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، وہ مٹی جب اس کو پھینکتے ہیں تو نیچے کی طرف جاتی ہے، اور آگ کو تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ کو جب اس کو جلاتے ہیں تو اوپر کی طرف جاتی ہے، تو میں افضل ہوں، وہ مفضول ہے۔ تو یہ قیاس، یہ عقل اس نے اللہ کے حکم پر دوڑایا، حالانکہ سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا، مان لینا یہ بندگی کا تقاضا تھا، لیکن جب اس نے اپنی عقل کو حکم پر دوڑایا تو گمراہ ہو گیا، ایسا گمراہ ہوا کہ قیامت تک مردود بن گیا۔ تو یہی حکم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں، جب اللہ کے کسی حکم پر اپنی عقل کو دوڑائیں گے ایسے ہی بھٹکیں گے، یہاں تک کہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے، اللہ کے لیسٹ میں وہ کافر لکھے ہوئے ہوں گے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اسی کو یہاں پورے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، اس میں سے سود ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے عقل کو دوڑایا، اور یہاں ان کے جملے کو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا۔ مکے کے مشرکین کیا کہتے تھے سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں، بیاج کے بارے میں۔ اب یہاں جب وہاں کے لوگوں نے یہ جملہ، ان کے جملے کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا، یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے۔ آپ لوگ سورہ بقرہ کے آیتوں میں سے شراب کے بارے میں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا، شراب کے بارے میں کیا فرمایا، میں تفصیل میں بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ نماز کے قریب بھی نہ ہو۔ اس آیت کے ذیل میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ شراب کو حرام کرنا چاہا تو ایک ساتھ نہیں کیا، پہلے مرتبہ اللہ نے نماز سے روکا، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، دیکھو شراب میں نفع تو ہے لیکن اس کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہے، اور بعد میں اللہ نے چوتھے سٹیج پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ سورہ نحل میں بھی اللہ نے اشارتاً شراب کی حرمت کو بیان کیا، لیکن صریح طور پر، واضح طور پر حرام نہیں کیا تھا۔
तो क्या मालूम हुआ, मुसलमान होने के बावजूद भी शराब हराम होने तक मुसलमान शराब को पीते थे। खुद मैंने आपको वाकया सुना, एक सहाबी की दावत में गए हुए थे और तमाम लोग शराब पी रहे थे और हजरत अली ये कोई सहाबी आकर नशे की हालत में नमाज भी पढ़ा दिए। तो नमाज भी पढ़ते थे मुसलमान होने के बावजूद, सब चीज़ें शराब चलती थी, बाद में हराम हो गई। वहाँ 3 तरह के लोग थे, बाज़ लोग पी लिए थे, बाज़ लोगों के हाथ में थी, बाज़ लोगों के मुंह में थी। तो जैसे ये हुक्म आया, ऐलान किया गया, तो हाथों में रहने वाले भी फेंक दिए, मुंह में रहने वाले भी थूक दिए और पेटों में रहने वाले कै कर कर निकाल दिए। तो इसी तरीके से क्या सूद भी पहले हलाल था? जैसे शराब पहले हलाल थी, बाद में हराम हुई, तो ऐसे ही सूद जिसमें गरीबों का खून चूसा जाता है, जिसमें गरीबों पर जुल्म की बेहद जुल्म किया जाता है, तो क्या ये भी शराब की तरह पहले इस्लाम में जायज़ था? ये एक सवाल है। इसका जवाब ये है, जब से इस्लाम की बुनियाद है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक भी अगर देखा जाए तो तहकीक से यही बात मालूम होती है कि इस्लाम ने कभी भी सूद को हलाल नहीं किया है। सूद के जवाज होने का नामो निशान नहीं, कभी भी। और खुद अल्लाह तबारक व तआला यहूदों के बारे में तौरात में इसका जिक्र किया है और उनके गुनाहों का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने कहा वअख़ज़िहिमुर रिबा, कि उनके सूद लेने की वजह से उन पर लानत आई, अल्लाह ने जिक्र फरमाया। तो ना यहूदियत में सूद लेना जायज़ था, ना ईसाइयत में जायज़ था। यहाँ तक के बाज़ हिंदुओं के मज़हब की किताबों को भी पढ़कर मुताला कर कर देखने से बात मालूम होती है कि उनके मज़हब में भी सूद जायज़ नहीं है। तो फिर सूद क्यों जारी हुआ, वो तफसील में बात आएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अब यहाँ क्या बात है, सहाबा क्या थे, ईमान लेकर आ गए मक्के में। अब ये जो आयत है, देखिए सूरह मुज़्ज़मिल की आयतें। सूरह मुज़्ज़मिल में अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया और ज़कात से मुसलमान गरीबों का फ़ायदा होता है, सदक़ा और खैरात से तमाम गरीबों का फ़ायदा होता है, चाहे वो गैर हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबका फ़ायदा होता है। बताया ना, इंसानियत के मामले में मज़हब नहीं देखा जाता और ज़कात में मज़हब देखा जाएगा, क्योंकि वो फ़र्ज़ है, फ़राइज़ अपने अंदर रहेंगे। जैसे ज़कात है, हज है, नमाज है, रोज़ा है, अपने अंदर है, अपनी कम्युनिटी में है, तो ज़कात अपनी कम्युनिटी में चलेगी, लेकिन सदक़ात खैरात से सबको फ़ायदा होगा। और अल्लाह तबारक व तआला एक जगह इरशाद फरमाए कि आप लोग दूसरों को माल इस नियत से देते हो ताकि तुम्हारा माल बढ़ जाए। वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबुआ फी अम्वालिन नास, तुम लोगों को माल इसी नियत से देते हो ताकि तुम्हारे माल में बढ़ोतरी हो जाए। अल्लाह ने इसको मना किया। ये सूरह रूम की आयत है और ये मक्की है, यानी कि मक्का में ही अभी उस वक़्त फ़राइज़ नहीं आए हुए थे, तभी अल्लाह ने सूद की हुर्मत को और कराहत को अल्लाह ने बयान किया। तो मालूम हुआ इस्लाम में कभी भी शराब की तरह, जैसे शराब पहले हलाल थी, ऐसे ही सूद भी हलाल था, बाद में हराम हुआ। ये ख्याल रखना या ये सोचना, ये फिक्र करना, ये गलत है। सूद कभी भी जायज़ नहीं था। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, सूद किसको कहते हैं, ये बात सबसे पहले समझनी है। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, लोगों पर जुल्म करता है, अब ये रुकू में अल्लाह ताला इतना गरीबों के साथ एहसान का, प्यार का, नरमी का मामला करने का हुक्म दे रहे हैं और उन लोगों को जो गरीबों का खून चूसते हैं सूद के ज़रिए से, उन लोगों को कैसी मिसालों से अल्लाह बयान कर रहा है, उसकी तफसील से आप लोगों को मालूम होगा कि अल्लाह तबारक, ये सूद किसको कहते हैं, ये बात समझनी है। देखिए, एक चीज़ है कुल्लु कर्जिन जर्रा नफ़अन फहुव रिबन, हर वो चीज़ जो बगैर किसी चीज़ के बदले में नफ़ा हासिल करती हो। एक चीज़ मिसाल के तौर पर, आपने एक चीज़ खरीदी 1000 रुपये में। अब ये पानी का बॉटल है, आपने इसको ख़रीदा 10 रुपये में और आपने इसको बेचा 12 रुपये में। तो अब ये कितने बढ़कर आए पैसे? 2 रुपये बढ़कर आए। तो ये 12 रुपये भी इस बॉटल के बदले में समझा जाएगा। अब उसमें आपने 2 रुपये जो लगाए हैं वो आपके नफ़े के लिए हैं, आपकी मेहनत भी लगी, वो भी लगी, लेकिन 12 रुपये भी इस बॉटल के बदले में हो गए, यानी इक्वल हो गए, दो भी बराबर हो गए, कोई कमी बेशी नहीं हुई। अब मैं 10 रुपये दिया,
اور لینے کے وقت میں 12 रुपये ले रहा हूं तो मेरे 10 के मुकाबले में 10 हो गए नहीं हुए। अब उसके मुकाबले में जो 2 रुपये ज्यादा बढ़कर आ रहे हैं उसके अपोजिट में क्या है, कुछ है? आप 100 रुपये की चीज 1000 रुपये में बेचिए, 100 रुपये की चीज 150 रुपये में बेचिए, लेकिन 150 रुपये भी उस चीज के बदले में समझा जाएगा, इक्वल हो गए दो भी। लेकिन जब पैसों का बदला पैसों से होगा और उसको जब बढ़ाकर लेंगे तो 100 रुपये के बदले में 100 रुपये हो गए, और बढ़ाकर जो 10 रुपये आ रहे हैं उसके बदले में क्या है, क्या लगा है, क्या वक्त लगा है। और हाँ, हम कहते हैं कि महीने की मुद्दत लगी हुई है, तो क्या महीने की मुद्दत कोई काम है क्या? चलो वक्त का, मेरा 1 घंटा तुझे मैं बेचता हूं, तेरा 1 घंटा मुझे बेच, कोई नफा मिलेगा? अरे कोई बेनिफिट है इसमें, कोई प्रॉफिट है? नहीं है। तो ऐसे चीज के बदले कोई मुआवजा नहीं, कोई इवज नहीं, जिस चीज के बदले में कोई इवज ना हो, कोई मेहनत ना हो, कोई कोशिश ना हो, उसके बदले में आने वाले नफे को सूद कहते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दिन में ऐसे भी गुजरे हैं, किसी आदमी को कर्जा दे देते थे, किसी आदमी को कर्जा दे देते थे तो उसके घर के छावनी में नहीं बैठते थे, ताकि इसके अंदर एक डाउट है, एक शुबा है कि मैं इसे कर्जा देने की वजह से ये नफा शायद सूद हो, हराम तो नहीं है, लेकिन वो इतना सोचते थे कि ये नफा वो पैसों के बदले में ना हो जाए। और बंदा जब कर्जा ले लेता है, कर्जा देने के बाद बाज लोगों का कुछ एहसान करने का जज्बा बढ़ जाता है, हमारे साथ अच्छा मामला करे, वो करे, ये करे, तो अब उसका काम फ्री में लेना या उसके ऐसा उसके पेशे से फायदा उठाना, ये भी गलत है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने एक बेलदार काम करने वाले को 1 लाख 2 लाख रुपए दे दिए कर्जे में, कोई इंटरेस्ट वगैरह के बगैर दे दिए, और घर में कोई काम करा रहे हैं और वो ले भी नहीं रहा, छोड़ रहा है। जब हमने उसको कर्जा दे दिया तो उसके काम के बदले में, कर्जा देने से पहले वो काम फ्री कर जाता था तो कोई बात नहीं, कर्जा देने के बाद अगर वो हमारे घर का काम कर रहा है तो जरूर उसकी मजदूरी दे दो, वरना उसका काम सूद में दाखिल होगा। यहां तक एहतियात करना है। तो अब बताइए इस्लाम कितने गरीबों का ख्याल रखने की तालीम दे रहा है। तो एक तो ये बात हो गई कि जिसके बदले में कोई चीज नहीं आती। अच्छा, दुनिया में देखिए अल्लाह तबारक व तआला माल सिर्फ 2 चीजों को बनाया है। कितने चीजों को? 2 चीजों, यानी कि उसको दुनिया की कोई चीज माल नहीं है नहीं बोल सकते, माल नहीं है बोल को। जैसे मिसाल के तौर पर, यानी हकीकत के तौर पर सोना और चांदी, ये है हकीकत में माल। इसके अलावा दुनिया में जो भी करेंसी है ये सब कैसे हैं? जब तक लोग उसको चलाएंगे चलेंगे, जब उसको बंद कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? पेपर और वो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस सब का तजुर्बा हम सबको हो गया है, हुआ नहीं हुआ है? 2016 या 17 में सबको भी हो गया है। एटीएम के सामने खड़े होते थे और घरों में जो लोग छुपा कर रखे थे सब बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि अब उसकी कोई औकात नहीं रही, उसकी कोई वक़्त नहीं रही, जाकर उसको बदलाना पड़ा। क्यों? अब वही एक पीएम हो या प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, भाई आज से सोना नहीं चलता, आज से चांदी नहीं चलती, किसी की हिम्मत है बोलने की? अरे है क्या भाई? इसके अंदर कीमत कौन रखा है? अल्लाह रखा है, इसकी कीमत कोई नहीं निकाल सकता। ये हकीकत में माल है। तो अल्लाह अब इसके बदले में आप लोगों ने देखा होगा नोट में आप लोग गवर्नर की जो सिग्नेचर है, साइन रहता है, इस पेपर को 100 रुपये के बराबर करार दिया गया है। ये 100 रुपये नहीं है। इस 100 रुपये को क्या बनाया गया है? ये 1000 रुपये 2000 रुपये की नोट को, इसे एक कीमत, एक जरिया बना, एक सिंबल है, एक नुमा, यानी कि 1000 रुपये की चीज खरीदने के लिए एक जरिया है ये। बस जब तक गवर्नमेंट उसको 1000 रुपये मानेगी जब तक वो 1000 रुपये है, जब उसको पेपर मानेंगी तो उसका कोई वक़्त नहीं है कि नहीं? तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नहीं कहा। अल्लाह ने जिसमें कीमत रखी है वो क़यामत तक कीमत ही रहेगी। उसकी कीमत या उसके अंदर जो अल्लाह ने उसके अंदर जो चीज़ रखी है, जो सिफत रखी है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। तो अल्लाह ने इन चीज़ों को लोगों के ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बनाया है। सोना और चांदी को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैह इह्याउल उलूम में जिल्द नंबर 4 किताब शुक्र में इसकी तफसील से बयान किया है। बहुत बेहतरीन अंदाज में समझाए हजरत, वो बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अल्लाह ने क्या बनाया? सोना और चांदी को लोगों के ज़रूरियात के लिए बनाया। एक आदमी को मरने के वक्त में 1 घूंट पानी की जरूरत है। ये पानी का घूंट का काम सोना, 100 किलो भी सोना काम दे सकता है?
نہیں دے سکتا. تو اللہ نے اس گھونٹ پانی کو خریدنے کے لیے سونا اور چاندی کو لوگوں کو دیا ہے. ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک کپڑا پہننے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے. اس ضرورت کو خریدنے کے لیے اللہ نے سونا اور چاندی کو قیمت بنا دیا کہ سونا اور چاندی کے ذریعے سے تم اپنے ضرورت کو خریدو. سونے کا کوائن جو ہوتا ہے اسے دینار بولتے ہیں, چاندی کا جو دینار رہتا ہے اسے درہم بولتے ہیں. تو یہی حقیقت میں دینار اور درہم ہے, اس کے علاوہ دنیا کے کوئی اور چیزیں مال نہیں ہے. تو بہرحال اللہ نے ان چیزوں کو بنایا کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگ اپنے ضروریات کو پورا کرو. تو یہ کیا ہوا, اس کے ذریعے سے لوگوں کی کیا ہوتی ہے؟ ارے بولو بھائی, ضروریات پوری ہوتی ہیں. کھانے کی چیزیں اس سے خریدی جا سکتی ہیں, پہننے کی چیزیں اس سے خریدی جا سکتی ہے, پینے کی چیزیں اس سے خریدی جا سکتی ہیں, دوا خریدی جا سکتی ہے, علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے. اب ایک کپڑا جو کام دیتا ہے, سونا وہ کام دے سکتا ہے؟ بھائی اب میں اپنا سطر چھپانے کے لیے کپڑا استعمال کرتا ہوں, کیا میں سونا کپڑے کے طور پر استعمال کرنے کا طاقت ہے میرے اندر؟ نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو بنا, اس کے ذریعے سے تم کپڑا خریدو. تو معلوم ہوا جو چیز اللہ نے لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ذریعہ بنایا ہے, لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے بنایا سونا چاندی کو. اب ہم لوگوں نے پیسہ بنایا, نوٹ بنائے, کرنسی بنائے. تو اب یہ بھی کیوں بنائے ہیں؟ لوگوں کی ضروریات پوری ہونے کے لیے. اس کو اللہ نے بنایا, اس کو کس نے بنایا؟ لوگوں نے بنایا. سونا چاندی کو اللہ نے بنایا کہ تم اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات کو پورا کرو. تو وہ ملک والے اس کے برابر میں کرنسی بنائے کہ اس کے ذریعے سے تم اپنی ضرورت کو پورا کرو. تو اب جو چیز لوگوں کی ضروریات پورے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے اسی کو کمانے کا ذریعہ بنا دیا جائے تو لوگوں پر ظلم ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جو چیز ضرورت پورا کرنے کے لیے بنائے ہیں کہ بھئی میرے پاس 100 روپے ہیں تو میں 100 روپے کے بدلے میں 100 روپے کی چیز خریدوں, لیکن اسی 100 روپے کو میں کاروبار کی چیز بنا دیا. 100 روپے لے گا تو 120 روپے دینا, 1000 روپے لیا تو 1100 دینا. تو جو ضرورت کی چیز ہے اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ مقصد بنایا جا رہا ہے. تو یہ ظلم ہے. سود کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ اور کھول کر بولنا ہے کیا, اور تفصیل کر کے بولنا ہے؟ تو یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو سود کیوں حرام ہے بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اب محنت کے ذریعے سے کہ بھئی ایک آدمی کاشتکار, اچھا سود سے کیا نقصان ہوگا اس کو بھی سمجھیے. سود کی وجہ سے, انٹرسٹ کی وجہ سے مالدار ہی مالدار ہوتے جائیں گے, غریب غریب ہی رہیں گے. اس کا ایک نقصان ہے. اور سود لینے والوں کا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ ان کے اندر پیار, محبت, مودت کی کوئی بات نہیں رہتی. ان کے نزدیک سب لوگ برابر, بس میرے پیسوں کے بدلے میں پیسہ آنا, چاہے جو بھی ہو جائے, چاہے وہ مر رہا ہے, چاہے کوئی بھی کچھ بھی کر رہا ہو. تو یہ ایک نقصان سود کی وجہ سے ہوتا ہے. تو مقصد, اس کو جب مقصد بنا کر اسی کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا جائے گا تو لوگوں پر ظلم ہوگا, لوگوں کا خون چوسنے والے سمجھے جائیں گے. اسی طریقے سے سود کی وجہ سے اب کیا ہوگا, مال ایک جگہ جمع ہوگا سود کی وجہ سے. وہی کاروبار کی وجہ سے کیا ہوگا, پیسہ تقسیم ہوگا, لوگوں کو روزگاری ملتی ہے. لوگوں کے کوئی آدمی, دیکھیے مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں, 1 کروڑ روپے ایک آدمی کے پاس ہے. اسی 1 کروڑ روپے سے آدمی کوئی کارخانہ شروع کر دیا, کوئی چھوٹی سی فیکٹری شروع کر دیا. اب اس فیکٹری میں 100 لوگ کام کر رہے ہیں, تو اب اسے بھی فائدہ ہوگا اور 100 لوگوں کو بھی کیا ہوگا, فائدہ ہوگا. اور اس 1 کروڑ کے ذریعے سے 100 لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں, گھر میں کھانا پینا چل رہا ہے, اور ایک کام کر رہا ہے اس فیکٹری میں, وہ اپنے گھر کے 10 افراد کو پال رہا ہے. یہی 1 کروڑ روپے جب آدمی 100 لوگوں کو سود پر دے گا تو کچھ کام ہو پائے گا؟ یہ 1 کروڑ روپے کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے. اور لوگ لے کر گئے, اور لے کر جانے کے بعد وہ 1 کروڑ روپے اسے 1.5 کروڑ روپے بن کر اس کے پاس آ رہے ہیں, اور ان کے پاس کوئی فائدہ ہوا؟ نقصان ہوا. ایک اور دوسری بات کیا, دنیا میں جتنے بھی لوگ, چاہے وہ 1 روپے والا سود ہو, 5 روپے والا ہو, 10 روپے والا ہو, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, لوگوں کے اندر ایسا عقیدہ پیدا ہو گئے ہیں کہ ہم, جو کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ انصاف کا سود دے رہے ہیں. کون سا سود دے رہے ہیں؟ انصاف کا سود. کیا ہے؟ ہمیں 10 روپے نہیں دے رہے, 15 روپے نہیں, 5 روپے میں دے رہے, 2 روپے کو دے رہے. تو یہ کیا ہے؟ انصاف کا سود ہے. تو تیلگو میں کچھ بولتے ہیں وہ ہمارے علاقے میں اس طرف, کیا کہ وہ جملہ یاد نہیں آ رہا مجھے,
تو وہ تیلگو میں کیا ہمیں انصاف کا دیتے ہیں, انصاف کا سود. تو مطلب نا انصافی کا بھی سود ہے, انصاف کا بھی سود ہے, نعوذ باللہ. تو ایسا جملہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کا ساتھ تو دے رہے ہیں, تو یہ بہت غلط ہے. تو بہرحال ایسا کیا ہوگا, لوگوں کی روزگاری کم ہو جائے گی, لوگوں کے پاس سے غریبوں کا پیسہ پورا ایک مالدار کے پاس جمع ہو جائے گا, اور جس کے ذریعے سے لوگوں کے ضروریات پورا ہونا ختم ہو جائے گا. اسی لیے سود کو حرام قرار دیا گیا. اسی طریقے سے آگے جو اس کے بارے میں مثال میں نے شروع میں ہی میں آپ لوگوں کو بتا دیا, آدمی اللہ کے حکم کو اپنی عقل سے جب کمپیئر کر دیکھے گا تو کیا ہوگا, شیطان کی طرح گمراہ ہو جائے گا. تو یہاں مکے والوں نے یہی کہا تھا, یہی جملے کو اللہ نے یہاں دہرایا ہے. ان کے جملے کو کیا کہا ان لوگوں نے, یہ ابھی میں ترجمہ شروع نہیں کیا ہوں, جملہ بتا رہا ہوں. انما البیع مثل الربا, انہوں نے کہا ارے خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہے. وہ کیا بول رہے ہیں, خرید و فروخت بھی سود کی طرح. ارے خرید و فروخت میں کیا ہوتا, 100 روپے کی چیز 120 میں بیچی جاتی, 1000 کی چیز 1100 میں بیچی جاتی. تو ایسے ہی 1000 روپے کے بدلے میں یہاں پر بھی 1100 لیا جا رہا. وہاں پر بھی خریدنے والا خوشی سے خریدتا, لینے والا خوشی سے لیتا, دینے والا خوشی سے دیتا, لینے والا خوشی سے لیتا, اپنے مرضی سے دینا لینا ہوتا, اور انہیں اس کی تلاش میں رہتا, انہیں اس کی تلاش میں رہتا, پورے چیزیں پائے جا رہی, پھر کہیں کو یہ حلال, پھر کہیں کو وہ حرام. تو معارف القرآن کے حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب میں ایسا سوچنے والوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے ارے بیوی بھی عورت ہے, ماں بھی عورت ہے, پھر کیوں اس سے خواہش پوری کرنا جائز ہے, اس سے خواہش پوری کرنا کیوں جائز نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے. اور آگے ایک دوسری مثال دیے, ارے بکرا بھی ایک جانور ہے, کتا بھی ایک جانور ہے, بکرا حلال ہے تو پھر کتا کیوں حرام ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے. حضرت نے یہ مثال کتاب میں لکھے ہیں معارف القرآن میں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, حضرت مولانا ادریس صاحب نور اللہ مرقدہ کی. تو بہرحال یہ چیزیں اس طریقے سے بیان کیا ہے. اور آگے فرماتے ہیں مہلت جو دی جاتی ہے, ٹائم دے دیے, 1 مہینے کے بعد دو, اور 1000 روپے کے بدلے میں 1100 دو, 1120 روپے دو, یہ کوئی مہلت ٹائم, اس کے بدلے میں کوئی نفع نہیں ہو سکتا, نفع نہیں اٹھا سکتے, یہ بھی غلط ہے. اسی طریقے سے صلہ رحمی, رشتہ داروں میں جو ساتھ دینا, رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک کرنے کا جو معاملہ ہے وہ سود سے ختم ہو جائے گا. قرضہ دینے سے محبت بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ حقیقت میں قرض حسنہ دینے والے, بولو بھائی, بڑھتی ہے. ارے بھائی ایسے وقت میں انہوں ساتھ دیے مجھے کہ اس وقت مجھے کون بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے, زندگی بھر وہ یاد رکھے گا. وہی سود پر لینے والا ہوگا, موت تک بھی گالیاں دے گا اس کو. ارے ایسے ٹائم میں بھی سود کو دیا, اور اس کے پیسے بسا وقت کیا ہوتا, وہ بھی آگے آئے گی بات, جتنا لوگ قرضہ لیے رہتے اس کا ڈبل ٹریبل سود میں دینا پڑتا. بتایا نا میں رمضان میں آپ لوگوں کو, ایک آدمی گھر بنانے کے لیے بیوی کا سونا, اپنے بھائی کی بیوی کا سونا, اپنے ماں کا سونا, سب سونا لے جا کر رکھ کر سود کے پیسے لے کر اپنا گھر بنا دیا, تقریباً 35-40 لاکھ کا گھر بنا دیا. اب ماہانہ جو سود کے ساتھ وہ بن رہا ہے, وہ پیسے قرضہ جو لیا ہے 20 سے 25 ہزار روپے بن رہا ہے ماہانہ. کتنا بن رہا ہے؟ جب وہ میرے پاس آیا یہ مسئلہ لے کے تو میں بتایا, ارے اللہ کے بندے, جو گھر بنایا ہے وہ گھر اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے بنایا ہے کیا؟ ارے بولو بھائی, لے کر جائے گا, چھوڑ کر جائے گا. ماہانہ کتنا بن رہے؟ 25,000. تو میں بولا ڈبل بیڈ روم کا ہمارے ارنال کوٹال میں 6,000 کو مل جاتا. کتنے کو ملتا؟ 6,000 کو. اچھے سے اچھا گھر مل جاتا. 25,000 میں 6,000 گئے تو کتنے بچے؟ 19,000. تو بھی تیرے بیوی بھی روزانہ بکرے گوشت بھی کھا سکتے تھے نا, بولا روزانہ کھا سکتے تھے نہیں. اب 25,000 کہاں جا رہے ہیں؟ ارے بولو بھائی, باہر جا رہے ہیں. 25,000 روپے خالی سود دے رہا ہے نا, قرضہ ختم نہیں ہو رہا. اور گھر بنانے کے لیے جو لوگ سافٹ ویئر انجینئر ہے, فلا کام کرنے والے, اپنی ڈیوٹی کے بنیاد پر قرضہ لیتے ہیں, 50 لاکھ 60 لاکھ وغیرہ لیتے ہیں, 2-3 سال ہو جاتے ہیں قرضہ بن رہے ہیں, لیکن قرضہ کیسا کا ویسا ہے. کتنے کے لوگوں کو میں دیکھا, میں خود حیران پریشان ہو جاتا ہوں, حالانکہ ماہانہ 20-25 ہزار بن رہے ہیں. یہ سب سود, یہ سب کیا ہے؟ مالداروں کو مالدار بنانے کا ایک حربہ ہے, مال ایک جگہ جمع ہونے کی سازشیں ہیں.
تو اسی لیے یہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے کہ دیکھو اس سے لوگوں پر ظلم ہوگا، غریبوں پر ظلم ہوگا. یہ ہے حقیقت میں ہمدردی لوگوں پر، یہ ہے حقیقت میں غریبوں کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرنا. اسی طریقے سے اب یہاں ایک بات پیدا ہوگی. دیکھو جب اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ فتح ہونے کے بعد جب اللہ کے نبی آئے اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. تو مخاطب جو ہے اس وقت کے جو ابھی نئے نئے سے مسلمان ہوئے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگوں نے سود پر پیسہ دیے ہوئے ہیں تو تم کیا کرو، تمہارا کیپٹل واپس لے سکتے ہو. کیا لے سکتے؟ تم لوگ جو پیسے دیے 1 لاکھ روپے دے دیے تو وہ 1 لاکھ روپے لے لو، لیکن اس 1 لاکھ روپے میں سے پہلے تمہیں سود لے لیے تو کٹ کریں گے تو تمہارے اوپر ظلم ہوگا. وہ کٹ کرنے کی ضرورت نہیں. پہلے کہتے 20-30 ہزار روپے میں سود لے لیا ہوں 1 لاکھ روپے کے بدلے میں، تو اب 1 لاکھ روپے میں 20-30 ہزار روپے کٹ کر دیں گے تو ظلم کس پر ہوگا؟ مجھ پر ہوگا نا. تو اس لیے نکو، وہ ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے. اور کیا بولے، اب لینے کے وقت میں سود کے ساتھ لے گا تو اس پر ظلم ہوگا جو قرضہ لیا ہے، دونوں بھی نہیں. تو اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا کہ ان پر بھی ظلم نہیں ہونا، تم پر بھی ظلم نہیں ہونا. اس لیے کیا کرنا، برابر تمہارا کیپٹل لے لو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ ایسا بیان کیوں کیا اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ ایسا جلدی اس کو چھوڑ دو، کیپٹل ہونا ہے تو لے لو. یہ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ اب لاسٹ ہے لے لو، یہ بول دیں گے تو کیا ہوگا، اس کے بعد اب کل آئے گا اور ایک بار مہلت دے ڈالو اور ایک بار مہلت دے ڈالو، ہوتا نہیں ہوتا. تو ایک دم کٹ کر دیے وہیں پر ختم، اب اس کے بعد نہیں. اسی لیے رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، دارالحرب کا مطلب جہاں نماز پڑھنا مشکل، دین پر چلنا مشکل. جب انگریز تھا تو بہت مشکل ہو گیا تھا دین پر چلنا، مدارس پر مساجد پر حملہ ہو رہا تھا، تو دارالحرب کا فتویٰ دے دیے کہ یہ دارالحرب ہے، دارالاسلام نہیں ہے، دارالامن بھی نہیں ہے. تو جب فیصلہ دے دیے، مسئلہ یہ ہے کہ دارالحرب میں سود لینا دینا کھانا پینا سب جائز، کیونکہ مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر، اس لیے سود لینا سب جائز ہو جاتا. دارالحرب ہوتا ہے، مسلمانوں کا جینا مشکل ہوتا ہے، اس کو دارالحرب کہتے ہیں. انٹرسٹ لینا جائز. تو حضرت کے پاس سب لوگ گئے. حضرت جب آپ نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا تو پھر سود لینا بھی جائز قرار دیجئے. تو حضرت نے کہا اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ ملک آگے چل کر دارالاسلام یا دارالامن تو بنے گا. اب جو کیا ہے یہ دارالامن ہے نا، یہاں پر سب کو آزادی ہے تو اس کو دارالامن کہتے ہیں. یہ نہ دارالحرب ہے دارالاسلام ہے، یہ دارالامن ہے، سب لوگوں کے لیے امن ہے. یہ ہمارے بزرگان دین کی قربانیاں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے بڑوں کی دین ہے کہ آج ہم لوگ یہاں پر اطمینان کے ساتھ دین پر چل رہے ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا کیا حال ہوتا. تو بہرحال تو حضرت نے حکم دیا کہ میں سود کو جائز قرار دے سکتا تھا، لیکن جب تک دارالامن بنے گا اور دارالاسلام اگر بن جائے انشاءاللہ تو جو عادت، جو گندگی سود کھانے کی، جو عادت سود کھانے کی لوگوں میں پڑ گئی ہوگی اس کو چھڑانا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کو چھڑانا کیا ہو جائے گا؟ دیکھیے آدمی کے اندر ایک اللہ نے ایک ایسی صفت رکھی ہے، بغیر کمائی کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے اگر کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے تو آدمی اس کا حریص تو بہت رہے گا، لیکن اس کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کرے گا، اور وہ بند ہو جائے گا تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، یعنی کہ اس کی قدر بھی نہیں رہے گی. ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے گھر میں، باپ کے مال پر کھا رہا ہے، باپ کے پیسے کھا رہا ہے، سب کر رہا ہے، قدر رہے گی اسے؟ اور اگر باپ کسی دن اس کو کھانا پینا بند کر دیا تو کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا وہ. ایسے ہی یہ سود ہے، یہ تمام چیزیں کیسا ہے؟ بیٹھ کو کھانے کی چیزیں، کوئی محنت نہیں، کوئی چیز نہیں، پیسے کے بدلے میں کماؤ کھاؤ. تو اسی لیے بتاتے ہیں اگر لوگوں کے اندر عادت پڑ گئی سود کی، اگر لوگوں کے اندر عادت پڑ گئی رشوت کی، تو کوئی آدمی اس کو کیا نہیں کر پائے گا؟ چھڑا نہیں پائے گا. اب سب سے بڑا سوال جو ہر ایک کے دل میں آتا ہے وہ سوال کیا ہے؟ کون دیتے؟ بغیر سود کے کون دیتے؟ اب یہ کرنا وہ کرنا، کاما ہے، تقاضے ہیں، ہر ایک سود سے دیتا، لیکن سود کے بغیر دینے والے کون ہیں جس کی وجہ سے آج یہ معاملہ ہو رہا؟ تو دیکھیے ایک بات تو یہ ہے، سب سے پہلی بات
1200 साल तक इस्लाम में किसी जगह भी किसी भी 1200 साल तक इस्लामी हुकूमत चली, हमारे हिंदुस्तान में भी तकरीबन 800-900 साल तक चली, लेकिन कभी भी किसी जगह भी सूद का रिवाज नहीं था। तो इस्लाम उरूज पर था। जब से सूद को तरक्की का जरिया समझा गया तो तनज़ुली में आ गए, डिक्रीज हो रहे हैं, तरक्की नहीं हो रही है, नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, तरक्की नहीं हो पा रही। इसीलिए इस्लामी हुकूमत में आप लोग देखिए, खुलफाए राशिदीन के ज़माने में, उसके बाद के ज़माने में, उसके बाद के ज़माने में कभी भी सूद का तज़किरा है। अभी मैं आप लोगों को बता दिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम तक भी किसी भी शरीयत में सूद जायज़ नहीं था, और जो जायज़ करार देगा वो इस्लाम में नहीं है, ना यहूदियत में ना ईसाइयत में। अच्छा, एक बात हो गई। अच्छा, कर्ज लोग बग़ैर सूद के क्यों नहीं देते, ये भी एक सवाल। क्या इसका जवाब ये है कि देखो, लोगों के अंदर ये बिठा दिया गया कि पैसा से भी पैसा कमाया जा सकता है। पैसा, बताया ना भाई, पैसा ज़रूरत की चीज़ है, सोना ज़रूरत की चीज़ है, चांदी ज़रूरत की चीज़ है। जब इसको भी कमाने का ज़रिया दुनिया में बना दिया गया तो अब लोग बोलता, मैं फ्री देना, मैं क्या भी नफ़ा नहीं सका देना। ये सोच, ये मेंटालिटी ऐसा बना दिया गया कि बंदा देना चाहे तो भी 4 महीने में 1 रुपया भी नहीं सका देना तो आदमी रुक जाता। अरे वाह, अच्छा अमानतदार आदमी भी अगर पूछा हो, अच्छा नेक आदमी भी, 100% मुझे यकीन है कि इन्हें डुबाने वाला नहीं, 100% मुझे गारंटी है कि इन्हें लेकर देता है, फिर भी आदमी क्या करता, नहीं है अब्दुल्ला भाई, नहीं है अब्दुल सत्तार भाई, कहाँ है, हमारे पास टाइट है। हालांकि बीरो में 10 लाख रुपए रखो है, बैंक में 20 लाख रुपए रखो। ऐसे मुत्तकी लोगों को भी, ऐसे नेक लोगों को भी देने से रुकने की वजह यही है कि पैसा भी कमाने का जरिया है, ये दिल में बैठ गया है, इसीलिए कोई नहीं दे रहा है आज। वरना ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को कर्जा देने के लिए क्यों मना करते हैं। कल ही परसों में तमिलनाडु गया था हमारे हजरत के पास। हमारे हजरत, आपको तो मालूम है, जो दीन के कामों में लगे रहते हैं उनकी तनख्वाह कैसी होती है। तो हजरत इमामत भी करते हैं, हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाए हैं। हजरत का घर मैंने देखा, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बनाए हैं, जगह भी लिए हैं, घर भी बना दिए। क्या हजरत, क्या इतना बड़ा घर कैसा बना दिया? मैंने घर अच्छा, छोटी जगह में बहुत अच्छे तरीके से बनाया। तो हजरत बोले, देखो बा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं जितने भी हमारे साथियां हैं, कोई सीमेंट वाला है, कोई राड वाला है, कोई ये है, फला है, फला है, तो सबके पास मैं जो मेरे पैसे थे, पैसे देकर लिया। उसके बाद जो देने के थे सबको मैं क्या बोला, किस्तवार। मिसाल के तौर पर सीमेंट वालों के पास 2 लाख रुपए देना है तो माहाना 15,000, 10,000, 5,000 देके मैं किस्तों में, इंस्टॉलमेंट में देने के लिए ऐसा 2-3 लोगों से मैंने, तमाम लोगों से मटेरियल खरीदा है। तो अब ऐसे नेक लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही है उन लोगों के ज़रिए से जो पैसों को कमाने का ज़रिया नहीं समझ रहे हैं। जिन लोगों के दिलों में है वो करोड़पति है तो भी 1 लाख रुपए भी बगैर सूद के दे रहा, उनको मुश्किल हो जाएगा। तो आज एक वजह ये लोग नहीं देने की वजह, जिन लोगों के दिलों में ये बैठ गई है। बास लोग रहते देते टाइम सोचते, अरे 1 लाख रुपए दिए तो तकरीबन 4 महीने को 1,20,000 होते, मैं ये कैसा देना, क्या भी नफ़ा नहीं सका, मैं कैसा देना, क्या भी बेनिफिट नहीं सका, इसलिए देते नहीं। हालांकि वो पैसा पड़ा रहता, खामोश पड़ा, किसकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। हालांकि अल्लाह ने पैसा को बनाया है ज़रूरियात पूरा होने के लिए, अल्लाह ने पैसा को बनाया है लोगों की हाजतों को पूरा करने के लिए, वो बैठा हुआ है और वो माल ऐसा बर्बाद होता है। इसीलिए हज़रत ने शेख ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु को लिखे हैं, जो लोग अपने मालों का हक़ पूरे तौर पर अदा नहीं करते, उनके मरने के बाद उनकी औलाद उसको बर्बाद करेगी। तो मेरे हाल ये चीज़ है। एक तो ये वजह हो गई लोग बग़ैर सूद के कर्जा ना देने की वजह। दूसरी वजह कर्जा लेने वालों की गलती। क्या लेने के वक्त में नीयत में ये खराबी रहती, ये उनके दिल के अंदर ये पुख्ता इरादा रहता कि मैं वापस देना नहीं है। ऐसा काम कर को मरो, मरने के बाद पूरा गांव याद करना, तो पूरे गांव में क्या करना, कर्जा कर को मरना। 10,000 लियस वाला भी याद करता, 100 रुपये लियस वाला भी याद करता, अरे उन्हें क्या मुझे 100 रुपये देना है कहता उन्हें, अरे उन्हें क्या मुझे 10 रुपये देना है कहता। तो ऐसा गांव पूरा कर्जा करना। तो ऐसे लोगों की वजह से नेक लोगों को भी बंदा एक बार 2 बार देखता, देखने के बाद अरे देते नहीं भाई लोग, इसलिए आज से मैं किसी भी कर्जा नहीं देता।
ان دو وجوہات کی وجہ سے بغیر سود کے قرضہ دینے والوں کی آج کمی ہو گئی ہے. اللہ ماشاءاللہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں دے رہے ہیں, جو لینا چاہتے ہیں لے رہے ہیں, اور برابر دینا لینا چل رہا ہے. یہ دو وجوہات صحیح ہو جائیں گے. آج قرضہ دیکھیے عبادت ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے قرضہ لینا. ارے لیے نہیں لیا اللہ کے نبی؟ ارے بولو بھائی, اللہ کے نبی قرضہ لیے ہیں, ادا کیے ہیں, بتائے ہیں, طریقہ بتائے ہیں. اور جو لوگ امانتیں اپنے پاس رکھتے تھے, صحابی کا نام بھول رہا ہوں, جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس کوئی آدمی لا کر امانت رکھ دیتا تو کیا بولتے؟ امانت نہیں, قرضہ ہے بولتے تھے. کیونکہ میں پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا, میں خرچ کر لوں گا, خرچہ کر لوں گا, جب ضرورت ہے پوچھو میں دے دوں گا. تو قرضہ لیتے تھے. لینا دینا قرضہ ہے, لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, لیکن جب تک قرضے کے مقاصد پر قرضہ رہے گا, قرضے میں فساد آ جائے گا, غلط نیتیں آ جائے گی. قرضہ آج کون بھی دیکھو, قرضہ کا تو بولے تو ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے قرضہ بولے تو. اور کیا ہوتا, 5 تاریخ کو دیتوں کا تو بولے تو 5 تاریخ کو سوئچ آف. 5 تاریخ کو کیا ہو جاتا؟ سوئچ آف فون. نہیں تو فون کرے تو اٹھاتے نہیں, نہیں تو فون بلاک کر دیتے, بلیک لسٹ میں ڈال ڈالتے. یہاں سے آتے رہے تو وہاں سامنے دکھتے رہے تو پھر گلی بدل لیتے. تقاضا یہ تھا, حقیقت یہ تھی کہ 5 تاریخ کو صبح میں میں خود فون کرتا, حاجی صاحب آپ 10,000 روپے دیے تھے, میں 5 تاریخ کو دیتا ہوں بولا تھا, لیکن آج انتظام نہیں ہوا, ابھی 2 دن آگے اگلے پیر کو آئے گی وہ تفصیل انشاءاللہ. تو کیا بولنا, میں انتظام نہیں ہوا, اچھا لے بھائی اور 2 دن کے بعد دیو. تو یہ آدمی کو بھی اطمینان ہو جاتا اور انہیں بھی تمہیں مہلت دیتا. تو اب یہ معاملہ ابھی اچھا رہتا, بگڑتا. ارے سوئچ آف کرنے سے معاملہ ابھی بگڑتا اور دوسروں کو بھی قرضہ دینے سے روکنے والے بنتے. تو اسی لیے آج دنیا میں بغیر سود کے قرضہ دینے والوں کی کمی ہو رہی ہے. بہرحال یہ پوری جو تفصیل ہے, اور بھی کئی سارے باتیں سود کے سلسلے میں آنے والی ہیں, اس کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اگلے پیر کو بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اسلام کے تمام احکامات کو صحیح طور پر سمجھ کر صحیح طور پر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.